اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے. اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں، ہم عقلی طور پر مانتے ہیں. میری 52 سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ، اولیاء کرام، علماء کرام کے ساتھ گزری. میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی. یہ 2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں ایسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا. بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات، لیکن یہ ان پڑھ، بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا، حروف کی پہچان نہیں تھی، تو اس لیے نہ یہ پڑھا، نہ دین کا کچھ پڑھا، نہ دنیا کا کچھ پڑھا. لیکن اللہ نے اس کو عقل، فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے. اور اپنی ماں سے کہتا، ماں دعا کرنا میں مر جاؤں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں. 30 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع، میں جانا چاہتا ہوں. اگر اللہ مجھے کہے کہ تمہیں رہنا ہے یا جانا ہے، 1 سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے، مجھے تیری ملاقات کا شوق ہے. اور مجھ سے پوچھتا، بابا آگے اللہ ملے گا مجھے؟ میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں، مجھ سے ملے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے اللہ سے، ضرور ملو گے. تیری تڑپ، تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سے ملوں. تو میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا ہے، یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی. احساسات جیسے ہمارے درد ہمارے احساس میں جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چلتے رہتے ہیں. اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت عطا فرمائی تھی. اور بس میں اور کیا تعریف کروں، میرا تو سینہ ویسے ہی زخمی ہے. یہ بہت عالی شان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا. میں اللہ کی تقدیر پہ راضی، اس نے اسی کا تھا، اس نے لے لیا. بھائیو، موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کے جھگڑے چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو. مرنے والے سے پوچھو کہ نفرت کا کیا فائدہ ہے، جھگڑوں کا کیا فائدہ ہے. معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو. 5 نمازیں ہیں، کوتاہی نہ ہو. سال کے بعد روزے آتے ہیں، بیمار ہو تو اللہ کہتا چھوڑ دو. حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے. تو ٹوٹل ایمان کے بعد 2 باتیں ہیں، ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث میں سنا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو مجھ سے. 4، اب 5ویں بھی نہیں، 5ویں نہیں، 4 انگوٹھا کر کے کہ 4 باتیں مجھ سے سیکھ لو تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. آج نیت کرتے ہو؟ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو اپنے مفاد اور پیسے کے لیے، اپنے منصب کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا. تیسری بات، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا. گالی، غیبت، الزام تراشیاں، جھگڑے، یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ. اور چوتھی بات فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ. اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے، آج کے بعد نماز پکی کرنی ہے اور سچ بولنا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں. کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو بے عزت نہیں کرنا اور رزق حلال کمانا ہے. تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. آؤ ہم اپنے بیٹے کو رخصت کریں.
تکبیر میں درود شریف پڑھتے ہیں، جو بھی یاد ہو وہ درود شریف پڑھیں، اور چوتھی تکبیر میں نماز جنازہ کی دعا ہے۔ کچھ بھائیوں کو یاد نہ ہوگی تو وہ اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو اتنا دوہرا لیں۔ اگر یہ بھی دہرانا نہیں آتا تو دل ہی دل میں دعا کریں کہ یا اللہ یہ جانے والے عاصم جمیل کی بخشش فرما، زبان سے نہیں دل سے کہتے رہیں۔ تو میں اب تکبیر پڑھنے لگا ہوں، آپ سارے بھائی نیت فرما لیں۔ اور چہرہ دکھانے سے معذرت ہے، بہت زیادہ رش ہے تو بہت کم بیل ہوگی اور جانے والے کو بھی تکلیف ہوگی، تو یہ ہمارا عذر آپ قبول فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم وسع له قبره، وسع عليه قبره، ولا تحاسبه في قبره، واغفر له واعف عنه بغير حساب، وادخل الجنة بغير حساب، واجعله مع الصادقين الاولين من المهاجرين والانصار. الله اكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام